اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم إبراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے، خوش آمدید اور اہلا و سہلا و مرحبا. آج کے درس میں انشاءاللہ کل جو باتیں نامکمل رہ گئی تھیں اور متن کا جو حصہ پائے تکمیل تک پہنچ نہیں سکا تھا، انشاءاللہ آج اس پر گفتگو ہوگی اور آپ کے سامنے آج کے درس کے رؤوس الاقلام میں پیش کیے دے رہا ہوں تاکہ ذہن میں واضح رہے کہ آج کیا چیزیں پیش ہونی ہیں. الله الرحمن الرحيم. رؤوس الأقلام اليوم الثاني. قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. هل اتصف الرب بصفاته بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ موقف الإمام الطحاوي في المسألة، هل موقفه موافق لمذهب أهل الحديث والأثر؟ مسألة التسلسل في صفات الرب عز وجل. تابع التسلسل. التسلسل في المخلوقات. تابع التسلسل. تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلة والمعلول. دلالة قول المصنف رحمه الله وكما كان بصفاته أزليا إلى آخره. الاسم والمسمى، الاسم والصفة، كل شيء قدير. دلالة هذه الجملة باعتبار الرب جل وعلا حقيقة قولهم ليس في الإنسان أبدع مما كان. جی، تو یہ تھا آج کے درس کا خلاصہ یا آج کے درس کے رؤوس الاقلام جن پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. لیکن اس سے پہلے کہ درس پر گفتگو شروع کی جائے، میں چاہوں گا کہ متن کا وہ حصہ پھر سے پڑھ دیا جائے جو حصہ آج کے درس میں جس کی تشریح کی جانی ہے، تاکہ متن سامنے رہے اور اسی کی روشنی میں پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں. تو میں عزیزم ولید سے درخواست کروں گا کہ وہ آج جو درس ہے وہ اس کی عبارت خوانی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بہت بہت شکریہ برادرم. تو یہ آج کا درس ہے جو آپ نے سنا. انشاءاللہ اسی پر آج کے درس میں گفتگو ہوگی. امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه، کہ اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے. لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفته، اللہ رب العالمین کی صفات میں مخلوقات کے ہونے نے کسی ایسی صفت کا اضافہ نہیں کیا جو ان مخلوقات کے وجود سے پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ نہ رہی ہوں. یعنی مخلوقات کے وجود نے کسی صفت کا اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اضافہ نہیں کیا. وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، اور اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ جیسے ازل سے ہے ایسے ہی وہ انہی صفات پر ابدی طور پر باقی رہے گا. اسی پر وہ صفتیں اس کی ذات کے ساتھ مستقبل کے اندر بھی لگی رہیں گی، ان کی اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اس سے الگ نہیں ہوں گی. لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداث البریۃ استفاد اسم الباری. اللہ رب العالمین کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد خالق کا اسم اپنے لیے نہیں رکھا اللہ رب العالمین نے، اور نہ ہی بریہ کو وجود بخشنے کے بعد باری کا اسم اپنی ذات کے ساتھ جوڑا. اللہ رب العالمین کے لیے ربوبیت کا مفہوم ثابت ہے، درا حال کہ کوئی مربوب نہیں تھا، اور خالق کا مفہوم ثابت ہے گرچہ کوئی مخلوق موجود نہیں تھی. اور جیسے اللہ رب العالمین مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے، ان کو زندگی دینے کے بعد محیی کا اسم اس کی ذات کے ساتھ لگا ہوا تھا، جڑا ہوا تھا، اس کی ذات کا مسمى، اس کی ذات کا نام تھا، ان کو بالفعل زندہ کرنے سے پہلے بھی. ایسے ہی خالق کے اسم کا وہ مستحق رہا مخلوقات کو وجود بخشنے سے پہلے بھی. اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اس کی محتاج ہے، ہر معاملہ اس پر آسان ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی مانند کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. یہ آج کے متن کا ترجمہ ہوا جس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے اندر آج کے درس میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ باتیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کتاب و سنت کے اندر اس طرح کی تفصیلات نہیں ملتی، اور اس قسم کی تفاصیل کا ذکر کرنا اسماء و صفات کے باب میں یہ سلف کا طریقہ کار عام طور پہ نظر نہیں آتا. متکلمین کی موشگافیوں کے بعد، اہل کلام اور اہل فلسفہ کی موشگافیاں شروع ہونے کے بعد اس قسم کے جملے عقیدے کے اندر ذکر کرنا یہ مصنفین کی مجبوری بن گئی، ورنہ اس قسم کی تفصیلات عام طور سے سلف کا یہ وتیرہ نہیں کہ اس طرح کی باتوں کا ذکر کریں. یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ ما زال بصفاته قدیما، ما زال بصفاته قدیما، یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جتنی صفتیں ہیں ان صفتوں کا حکم کیا ہے، ان کے بارے میں صحیح قول کیا ہے، یہ اصل بتلانا مقصود ہے. تو پہلا قول جو ان کا ہے، پہلا جملہ ان کی اس متن کے اندر کہ ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه،
اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے۔ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی تمام صفات سے متصف ہے ان صفات کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے۔ ان صفتوں کے اثر کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خالق کا اسم ہے، تو کیا یہ کہا جائے کہ خالق اللہ رب العالمین تب بنا جب اس نے مخلوقات کو وجود بخش دیا؟ یعنی اسم جو ہے خالق، اس سے نکلتی ہے صفت خلق، یعنی اللہ رب العالمین کے اندر پیدا کرنے کی صفت۔ تو پیدا کرنے کی صفت کا جب اثر ظاہر ہوا مخلوق کی شکل میں، تب سے اللہ رب العالمین کو خالق کہا جائے گا، یا اللہ رب العالمین مخلوقات کو وجود بخشنے سے پہلے سے خالق ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو متکلمین کے ہاں بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور اس پر الگ الگ رائے بنی اور الگ الگ تفصیلات لوگوں نے اس میں ذکر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ اور اس کے بعد کے جملے، یعنی آج جتنی عبارت پڑھی گئی ہے، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ایک ہی مضمون سے متعلق تقریباً ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کے ان صفتوں کے اثر کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ رب العالمین ان سے متصف ہوا، یا اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ان صفات سے متصف تھا۔ جی، امام طحاوی رحمہ اللہ کی یہ عبارت کہ لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفتی، یعنی اللہ رب العالمین کے صفات میں ذرہ برابر کسی نئی صفت کا اضافہ نہیں کیا مخلوقات کے ہونے نے، کسی ایسی صفت کا جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ مخلوقات کے وجود سے پہلے نہیں تھی، ایسی کسی صفت کا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مخلوقات کے وجود سے پہلے اللہ رب العالمین خالق تھا، اور مخلوق کو وجود بخشنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین خالق رہا۔ مخلوقات کے وجود بخشنے اور نہ بخشنے دونوں حالتوں میں اللہ رب العالمین کی صفت خالقیت میں کسی قسم کا کوئی نہ اضافہ ہوا اور نہ کسی نئی چیز کی بڑھوتری ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی صفات یہ جو ثابت تھیں وہ ثابت پہلے سے ہیں، مخلوقات کے ہونے نے اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ڈالا۔ یہ امام طحاوی کی عبارت کا مطلب ہے۔ جی، اور پھر آگے فرمایا کہ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ جیسے ہمیشہ سے ہے ویسے اپنی صفات پر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کی کیا نام ہے، وہ ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جڑی رہی ہیں اور ہمیشہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی رہیں گی۔ ماضی کے اندر بھی کبھی اللہ رب العالمین کی ذات سے وہ صفتیں الگ نہیں رہیں، اور مستقبل میں بھی کبھی اللہ رب العالمین کی ذات سے الگ نہیں رہیں گی۔ تو اول اور آخر جو اللہ رب العالمین کے اسما ہیں، ان کے اعتبار سے گویا اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان صفات سے ماضی میں بھی ہمیشہ متصف رہا ہے اور مستقبل میں بھی ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر آگے جو انہوں نے کہا کہ لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، اللہ رب العالمین نے خالق کا اسم مستفاد نہیں اللہ رب العالمین کے لیے ہوا مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد۔ ایسی باری اللہ رب العالمین تب نہیں بنا جب بریہ کو، جب مخلوق کو اس نے وجود بخشا، بلکہ خالق اور باری اللہ رب العالمین مخلوقات کو وجود بخشنے سے، مخلوقات کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف تھا۔ ربوبیت کا مفہوم اللہ رب العالمین کی ذات کی صفت کے طور پر ہمیشہ سے تھا، گرچہ کوئی مربوب وجود میں نہیں تھا، اور خالق کا مفہوم اللہ کے لیے ثابت تھا، گرچہ عملی طور پر کوئی مخلوق وجود میں نہ آئی رہی ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیشہ سے محیی
رہا ہے. محیی کا مطلب زندہ کرنے والا. تو بالفعل اللہ رب العالمین نے کسی مردہ کو زندہ کیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو محیی کہا گیا, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کسی کو بالفعل کسی مردے کو زندہ کرنے سے پہلے بھی اللہ رب العالمین محیی تھا, اور کسی مردے کو بالفعل زندہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین محیی کی صفت سے متصف ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً سارے جملوں کا مضمون ایک ہے. اور جب یہاں تک گفتگو ہو گئی تو یہاں پر تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتلانی ضروری ہے. ان مسائل کا تعلق, جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا, کہ یہ علم کلام کے مسائل ہیں, اور علم الکلام کے معرکۃ الآراء مسائل میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل سے تعرض نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان مسائل سے تعرض کیا اور ٹھوکر کھائی. امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو اٹھا کر انہوں نے جو باتیں ذکر کی ہیں, جی ابشر جی. تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر جو باتیں ذکر کی ہیں اس میں تفصیل کیا ہے؟ کیا امام طحاوی رحمہ اللہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات سلف کا عقیدہ ہے من جملہ طور پر, مکمل طور پر, یا اس کے اندر کچھ تفصیل ہے؟ امام طحاوی کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بات واضح ہو گئی. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے اسماء اور اپنے صفات سے ہمیشہ سے متصف رہا ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا. ان صفتوں کے اثر کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ رب العالمین ان صفتوں سے متصف بنا, یہ کہنا درست نہیں ہے. یہ ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کے آج کے درس کا لب لباب. لیکن کیا معاملہ اتنا سیدھا سادہ ہے جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا آپ سے؟ نہیں, اس کے اندر مسالک ہیں, اس کے اندر اختلاف ہے, اور اس کے اندر آگے چل کر کے اس کے اندر تفصیل کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر انہوں نے اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت اور اہل اثر یعنی سلفیوں کا اس مسئلے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے. اس مسئلے کی جڑیں بہت پرانی ہیں, یعنی جب جہمیہ کا فتنہ اٹھا تھا اسی وقت سے یہ معاملہ مختلف فی رہا ہے. جہمیہ کے اور معتزلہ کے اور کلابیہ کے, جہمیہ اور معتزلہ کے درمیان, اور کلابیہ اور عشائرہ کے درمیان, اور ماتریدیہ اور اہل حدیث والاثر کے درمیان, اور اس کے اندر الگ الگ قسم کے اقوال ملتے ہیں. آئیے تفصیل کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. پہلا مسئلہ کہ اللہ رب العالمین اپنے اسماء و صفات سے ان کے آثار وجود میں آنے کے بعد متصف ہوا یا پہلے سے متصف تھا؟ جو پہلے انہوں نے ذکر کیا, ما زال بصفاتہ قدیما قبل خلقی, جو امام طحاوی رحمہ اللہ کا آج کے درس کا پہلا قول ہے. اس مسئلے کے اندر تفصیل ہے. یہ مسئلہ کہ کیا اللہ رب العالمین اپنی صفات کے اثر کے بعد ان صفات سے متصف ہوا یا ان صفات کے آثار کے ظاہر ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف تھا؟ اس سلسلے میں کئی مذہب یا کئی اقوال فرق کے پائے جاتے ہیں. سب سے پہلا قول معتزلہ اور جہمیہ کا ہے, اور جو ان کے مسلک پر چلنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے وہ اسماء اور صفات تب تک ثابت نہیں مانے جائیں گے جب تک ان صفات کا اثر نہ ہو جائے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین خالق تب تک نہیں تھا جب تک اس نے مخلوق کو وجود نہیں بخش دیا. اللہ رب العالمین رحیم تب تک نہیں ہے جب تک اس کی ذات سے رحم کا اثر مخلوقات پر دکھائی نہ دے. اللہ رب العالمین
کی ایسی بقیہ صفات کا معاملہ کہ اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف نہیں ہے جب تک کہ اس کا اثر مخلوقات پر ظاہر نہ ہو جائے. اور یہ مسلک معتزلہ کا اور جہمیہ کا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا آپ سے، چونکہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اسماء مخلوق ہیں. اللہ رب العالمین کے اسماء مخلوق ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسماء و صفات کے بارے میں ان لوگوں کا مسلک کیسا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کر دیا تب اللہ رب العالمین خالق بنا اور اپنے لیے خالق کا نام پیدا کیا. خالق کا نام اپنے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. گویا اللہ رب العالمین کا نام خالق جو ہے وہ خود نام بھی مخلوق ہے. یہ چیز ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ایسی اللہ رب العالمین رزاق تب بنا جب اس نے بندوں کو بالفعل روزی دینا شروع کیا. اس سے پہلے رزاق نہیں تھا. جب روزی دینا شروع کیا تو اپنی ذات کے لیے رزاق کا اسم اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. یہ کلامی مسئلہ ہے، لیکن اب جب متن التحاویہ کے اندر ذکر ہے تو اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا تھوڑا سا یہ مجبوری ہے، ورنہ میں اس مسئلے پر زیادہ تفصیل ذکر کرنے کا قائل نہیں تھا. یہ خالص علم کلام کا مسئلہ ہے. تو گویا پہلا قول کیا ہوا جو جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ کا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اسماء سے تب تک متصف نہیں ہوتا، اسماء و صفات سے، جب تک اس کا ان اسماء و صفات کا اثر ظہور میں نہیں آ جاتا. چاہے رزق ہو، چاہے خلق ہو، چاہے اماتہ ہو، چاہے احیاء ہو، جتنی بھی صفات اللہ رب العالمین کے جتنے صفاتی اسماء ہیں ان تمام کے آثار جب ظاہر ہو جاتے ہیں پھر اللہ رب العالمین ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرتا ہے، اس کے لیے اسم کو پیدا کرتا ہے. نعوذ باللہ. اور یہ ان کا عقیدہ جڑا ہوا ہے اس عقیدے سے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء مخلوق ہیں. یہ پہلا قول ہو گیا. دوسرا قول اشاعرہ اور ماتریدیہ کا ہے. وہ کہتے ہیں، اشاعرہ ماتریدیہ اور ان کے ہمنوا اہل کلام میں سے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ ساتھ ان اسماء اور صفات سے بھی برابر متصف تھا، گرچہ ان صفات کا اثر ظاہر بعد میں ہوا. گرچہ ان صفات کا اثر ظاہر بعد میں ہوا. مثال کے طور پر خالق کا لفظ یہاں پر ذکر کیا ہے تو خالق اللہ رب العالمین شروع سے تھا، یعنی اس کا نام تھا خالق، جس سے صفت خلق سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ رب العالمین خالق تھا گرچہ اس اسم کا اور اس صفت کا اثر مخلوق کی شکل میں ظاہر نہیں ہوا تھا. یعنی مخلوقات کے وجود سے پہلے بھی اللہ رب العالمین خالق تھا. تو گویا اشاعرہ اور ماتریدیہ کا عقیدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اسماء و صفات سے متصف تھا ہمیشہ سے، گرچہ اس کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو. یہ کیا نام ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا قول ہے. اسی لیے خالق کہتے ہیں کہ خالق وہ تب سے تھا جب مخلوقات کا وجود نہیں تھا. ایسی اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف تھا گرچہ اللہ رب العالمین نے بالفعل کلام نہیں کیا تھا. اسی طریقے سے اور دیگر صفات کا معاملہ ہے. یہ دوسرا بڑا گروہ ہے. اور خلق سے مراد کیا لیتے ہیں وہ؟ خلق یعنی مخلوقات کے وجود سے پہلے. تو مخلوقات سے وہ مراد لیتے ہیں یہ مخلوقات جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، آسمان، زمین اور جو چیزیں ان کے مابین ہیں، ان چیزوں کو وہ مخلوقات سے مراد لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی پیدائش اور باقی چیزوں کی پیدائش بعد میں کی، لیکن اللہ رب العالمین خالق پہلے سے تھا. تو گویا وہ اپنے اس عقیدے کے یا اپنے اس قول کے مطابق اسماء و صفات کو اس دنیا سے جوڑتے ہیں جو دنیا ہمارے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہے، آسمان و زمین اور اس کے مابین کی چیزوں کی شکل میں. اور ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ تاکہ فلاسفہ کے قول سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ان کے قول کے مقابل دوسرا قول اختیار کر سکیں جو لوگ عالم کے یا دنیا کے قدیم ہونے کے قائل ہیں. یہ ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا قول. تیسرا قول ہے
اہل حدیث والاثر کا، اہل سنت والجماعت کا، یعنی عام اہل سنت والجماعت کا، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ یہ صفات ہمیشہ سے رہی ہیں، یعنی یہ صفات بھی اللہ رب العالمین کی ذات کا جو حکم ہے وہی اللہ رب العالمین کی صفات کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات جتنی قدیم ہے یہ صفات بھی اتنی ہی قدیم ہیں۔ جی، اور اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں ان کا اثر ظاہر ہونا یہ ضروری ہے۔ دھیان دیجیے گا، اشاعرہ اور ماتریدیہ اور تیسرا قول جو دوسرا قول بتایا گیا اور یہ تیسرا قول جو سلف کا قول ہے، اس میں فرق کیا ہے، اس کی تفصیل ذرا سا دقیق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ یہاں تک اشاعرہ ماتریدیہ کے ساتھ اہل سنت والجماعت اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات قدیم ہیں جیسے اللہ رب العالمین کی ذات قدیم ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کا جو حکم ہے وہی صفات کا بھی حکم ہے۔ لیکن اس کے بعد اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ کہتے ہیں کہ اس عالم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف تو تھا پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں تھا، یعنی مخلوقات کی شکل میں وہ اس دنیا ہی کو مخلوق کا آغاز مانتے ہیں۔ دھیان دیجیے گا، وہ اس دنیا ہی کو مخلوق کا آغاز مانتے ہیں۔ تو پھر اس دنیا کی عمر تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی تخلیق کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا بہت زیادہ قدیم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ رکھا تھا آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، درا حالے کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو یہ مخلوقات جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آسمان و زمین کی شکل میں اور اس کے مابین کی چیزوں کی شکل میں، آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا تھا۔ تو اگر ہم ان 50,000 سالوں کو بھی جوڑ لیں مخلوقات کے آغاز کے لیے تو یہ ایک متعین پیریڈ ہو گیا۔ تو کیا اللہ رب العالمین اس متعین پیریڈ سے پہلے اس کی صفت خالقیت کا کوئی اثر ظاہر نہیں تھا جیسا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ سمجھتے ہیں؟ اگر ان کی بات کو مان لیتے ہیں تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے خالق اپنا نام رکھ لیا اور کوئی اس کا عمل دخل نہیں رہا، اس صفت کا کوئی اثر نہیں رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیروں کو لکھنا شروع کیا اور باقی سارا کام اللہ رب العالمین نے شروع کیا۔ تو اس سے نعوذ باللہ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات یا اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ یہ جو صفت ہے یہ صفت معطل رہی، تعطل کا شکار رہی۔ وَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر کوئی صفت ہو اور وہ تعطل کا شکار ہو، اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے یہ چیز لائق و زیبا نہیں ہے۔ یہاں سے اشاعرہ و ماتریدیہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان، اہل حدیثوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ اہل حدیث کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان و زمین کے درمیان اور یہ جو عالم ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس عالم کو ہم مخلوقات یعنی جو منظور ہے، جو ہماری نگاہوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، مشاہد ہے، یہ کل مخلوقات نہیں ہے، بلکہ مخلوقات کا وجود اللہ رب العالمین کی صفت خلق کے ساتھ ہی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین خالق ہمیشہ سے رہا ہے اور صفت خلق کا ظہور بھی وقتاً فوقتاً پہلے سے ہوتا رہا ہے۔ یہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ مخلوقات ایک متعین پیریڈ پر وجود میں آئیں۔ کیا اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی صفت خلق کا اثر موجود نہیں تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ بات کہنا یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں نقص کو درشاتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی شایع نشان نہیں ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین کا قول، اللہ رب العالمین نے فرمایا فعال لما یرید، کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ
فعال بہت زیادہ فعل کو انجام دینے والا، ان تمام کو جو وہ چاہتا ہے. تو گویا اللہ رب العالمین کے لیے صفت ارادہ اور صفت خلق یہ ہمیشہ سے ثابت رہا ہے. فعال لما یرید. تو فعال ایک مبالغے کا صیغہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ فعال کا صیغہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اور اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لما یرید. تو لما یرید کا مطلب یہ ہے کہ اس موصول استعمال کیا گیا، لما یرید، ما یرید، جو چاہا اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو کرنے والا. تو اللہ رب العالمین کے لیے صفت ارادہ اور صفت خلق یہ ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کے لیے ثابت رہی ہے، اور ہمیشہ اس کے اثرات ظاہر ہوتے رہے ہیں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا فعال لما یرید، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے کرتا رہا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا یہ کرنا، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ فعل، یہ ہمارے سامنے جو عالم دکھائی دے رہا ہے، اس کے وجود میں آنے کے بعد ہی اللہ رب العالمین فعال نہیں ہے. اللہ رب العالمین جب سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تب سے اللہ رب العالمین ہمیشہ سے بلکہ فعال تھا، ہے اور رہے گا. تو یہ چیز ہے اشاعرہ ماتریدیہ کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے کے درمیان فرق، کہ یہ چیز ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کی ذات کا جزو لا ينفک رہی ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین صفت خلق کے آثار کو ظاہر کرنے سے اللہ رب العالمین معطل نہیں رہا. یہ چیز جو ہے یہ تیسرا قول ہے جو اہل سنت والجماعت کا یا سلف کا قول ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو انداز ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے دوسرے قول کی تائید کی ہے جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کا قول ہے، اور اسی لیے ماتریدی عقیدے کے شارحین یا ماتریدی مذہب کے جو شارحین رہے ہیں عقیدہ طحاویہ کے، انہوں نے اس قول کی تشریح ماتریدی عقیدے کے مطابق کی ہے. اور یہ امام طحاوی رحمہ اللہ پر جن مقامات پر گرفت ہے ان مقامات میں سے ایک مقام اس کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے. اس پر یہاں پر ہمارا تنبہ ضروری ہے کہ سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے تمام صفات سے متصف رہا ہے، اور ان صفتوں کا اثر بھی ظاہر ہوتا رہا کیا ہے. یہ جو آسمان و زمین کی شکل میں جو مخلوق ہمیں دکھائی دے رہی ہے، یا مخلوقات جتنی ہمیں نظر آ رہی ہیں یا جن کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، ان تمام مخلوقات کے ہونے سے پہلے سے اللہ رب العالمین کی صفت خالقیت یا صفت خلق کے آثار ظاہر ہوتے رہا کیے ہیں. فعال لما یرید، اس آیت کی روشنی میں سلف نے اس بات کو ثابت کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کبھی بھی صفتوں سے متصف رہا اور اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا ایک متعین مدت تک، پھر اس کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوا. یہ عقیدہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا ہے، یہ سلف کا عقیدہ نہیں ہے. تو جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات قدیم ہیں، وہیں اللہ رب العالمین کی صفات کے آثار کو بھی ہم قدیم مانتے ہیں، اور یہ سلف کا مسلک ہے. اشاعرہ ماتریدیہ اس کے برخلاف وہ اللہ کی صفات کو قدیم یہاں پر مانتے ہیں، لیکن اس کے آثار کو وہ بعد میں اس کے ظہور کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس سے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ نقص کا ماننا لازم آتا ہے، تعطل کا ماننا لازم آتا ہے، جو کسی طور پر درست اور روا نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کی شایع نشان نہیں ہے. یہ پہلا مسئلہ ہوا کہ جس کا ذکر کرنا ضروری تھا. اور یہ چیز میں یہاں پر ذکر کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ذکر کیا گیا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت قدیم زمانے کو بتلایا جا رہا ہے. لیکن آپ یہاں پر یہ دیکھیں نا کہ بات کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے، جس کے لیے زمانہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. چاہے وہ جتنا طویل زمانہ کر دیا جائے، زمانہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. اور آپ اس کو اگر شمار کر لیتے ہیں تو یہ 50,000 سال پہلے کون کہے، اگر 50 لاکھ سال پہلے کہیں، 50 کروڑ سال پہلے کہیں، جب وہ لمٹ میں آ گیا تو پھر اللہ رب العالمین کی صفت گویا ایک طریقے سے لمیٹڈ ہو گئی کہ اس کے اثرات اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر ظاہر ہوئے، چاہے وہ جتنے کروڑ سال آپ مان لیں.
جبکہ اللہ رب العالمین کی صفات کا معاملہ ایسا ہے نہیں. اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ رب العالمین کی صفات کا اس طرح کی صفات کا اثر، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، صفات قدیم ہے، ویسے اس کے اثرات اس دکھی جانے والی یا دیکھی جانے والی مخلوقات سے کہیں زیادہ پرانی ہے، اور اللہ ہی رب العالمین جانتا ہے کہ اس کا آغاز کب سے ہے. جی، تو یہ چیز یہاں پر جو ہے ذکر کرنا بہت ضروری تھا. اللہ رب العالمین کی صفت کے حوالے سے یہ کلامی مسئلہ ہے، لیکن چونکہ اس کو ذکر کیا ہے امام طحاوی نے تو اس کو ذکر کرنا ہماری مجبوری بن جاتی ہے. جی، اس کے بعد دوسری بات، یہاں پر ایک چیز یہاں ذکر کرنی مناسب ہوگی کہ یہ عقیدے کے بڑے پیچیدہ مسائل میں سے ہے، بڑے پیچیدہ مسائل میں سے ہے، اور اس میں اگر انسان نہ الجھے تو زیادہ مناسب ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پر ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ اس مسئلے کے اندر وہ ماتریدی مذہب کی طرف انہوں نے میلان ظاہر کیا ہے، یا ان کی عبارت سے ماتریدی مذہب کی طرف میلان ظاہر ہو رہا ہے، جس طرح کی تفصیلات انہوں نے لگاتار اس جملے کے بعد ذکر کی ہیں. تیسری بات جو آج کے درس سے متعلق بتانی بہت ضروری ہے، وہ مسئلہ ہے تسلسل کا. وہ مسئلہ ہے تسلسل کا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو ذکر کرنا ایک مجبوری ہے، اور اس کا ذکر جو ہمارے احباب اور مشائخ سن رہے ہیں ان میں سے بعض لوگوں نے اس مسئلے کو اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ درس میں ذکر کیا تھا. 1 منٹ کے بعد ابھی زوم پر منقطع ہو جائے گا. میں چاہوں گا کہ اس کے فوراً بعد دوبارہ جوائن ہو جائیں، اور آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ درس زیادہ لمبا نہ ہو، اور دوسری بار جوائن ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کو پہلی فرصت میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اور ولید، آپ تحذیر کا لنک بھیج دیں جیسے ہی دوبارہ ہم جوائن ہوں، تاکہ حاضری جو ہے وہ ہو جائے مکمل. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو تسلسل کا اشارہ کیا ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو اگلی مرتبہ جوائن ہونے پر کرتے ہیں. یہاں پر ایک چیز اور ذکر کر دینا مناسب ہے اس سے پہلے کہ یہ بند ہو، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جو صفات کا مسئلہ ہے یہ بہت اس حوالے سے بہت نازک مسائل میں سے ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا. اور یہ چیز جو ہے اس میں الجھنا کٹ گیا ہے. دوبارہ جوائن ہو رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. This meeting is being recorded. حاضری جو ہے آپ لوگوں کے زوم پر اور ٹیلی گرام پر دونوں جگہوں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اپنی حاضری لگا لیں. ان کے لیے اس وقت استمارہ بھیجا جا رہا ہے تحذیر کا، تو اس کو فل اپ کر دیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا درس جو ہے وہ لگاتار انشاءاللہ جاری رہے گا. جی، تو گفتگو چل رہی تھی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے، اور اس سلسلے میں 3 مذہب بیان کیے گئے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے قدیم ہونے کے تعلق سے. تو بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی صفات
کے تعلق سے 3 مشہور قول پائے جاتے ہیں، ایک معتزلہ اور جہمیہ کا، جو کہتے ہیں کہ صفات کے آثار ظاہر ہونے کے بعد اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف ہوا۔ دوسرا قول اشاعرہ ماتریدیہ کا ذکر کیا گیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات قدیم ہیں اور گرچہ اس کے آثار بعد میں ظاہر ہوں، مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ خالق تھا۔ لیکن اس قول کے اندر میں نے بتایا کہ یہ ماتریدی عقیدے کی بو محسوس ہوتی ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ امام طحاوی کا رجحان یہاں پر جو ماتریدی شراح ہیں انہوں نے ماتریدیت کے عقیدے پر اس کو محمول کیا ہے۔ سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات قدیم ہیں اور اس کے آثار بھی اللہ رب العالمین جب سے متصف ہے تب سے اس کے آثار ظاہر ہوتے رہا کیے ہیں، گرچہ یہ مخلوق جس کو ہم آپ جانتے ہیں، یہ مخلوق جو ہمارے سامنے ہے آسمان و زمین اور اس کے مابین کی شکل میں، اس مخلوق کا وجود تھا یا نہیں تھا، اس سے پہلے سے اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کتنے جہانوں کو اس نے پیدا کیا۔ یہ جہان یہ کوئی پہلا اور آخری جہان نہیں ہے جس کو پیدا کیا اللہ رب العالمین، پتہ نہیں کس کس چیز کو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے پیدا کیا۔ تو فعال لما یرید جو آیت کریمہ ہے اس کی روشنی میں سلف نے یہ مسلک اختیار کیا کہ اللہ رب العالمین خالق ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ایسی اس صفت خلق کے آثار بھی ہمیشہ سے ظاہر ہوتے رہا کیے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ عالم جو ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے اس عالم کے وجود دینے کے بعد ہی اس کا اثر ظاہر ہوا، یہ عقیدہ جو ماتریدی اور اشعری لوگ رکھتے ہیں یہ عقیدہ سلف کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 قول اس حوالے سے ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ایک اہم مسئلہ ہے جس کا میں نے اشارہ کیا کہ یہ بھی عقیدے کے بہت گنجلک اور پیچیدہ مسائل میں سے ہے، اور وہ ہے تسلسل کا عقیدہ۔ تسلسل کا عقیدہ وہ صفات کی جو تقسیم ابھی ذکر کی گئی ہے اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تسلسل کے قول سے ہی صفات کے باب میں اس مسئلے کا ظہور ہوا۔ یعنی جو اب مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ تسلسل کے حوالے سے، وہ جڑ ہے صفات کے باب میں اس قسم کے مسائل کو وجود بخشنے کا۔ تو گویا تسلسل کی بحث جس کو اب ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی پر آج درس ختم کر دیں گے۔ تسلسل کا مسئلہ کیا ہے؟ تسلسل جیسا کہ آپ لفظ سے دیکھ رہے ہیں، تسلسل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی آپ نہ کہیں کہ یہ چیز ہے مگر اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز ہو جس پر وہ اس کا انحصار ہو، اور کوئی چیز نہیں ہوگی مگر اس کے بعد جو چیز ہونی ہے اس کا وہ اسی پر مرتب ہے۔ یعنی کوئی چیز کسی چیز کا انحصار کسی چیز پر ہونا، یہ لگاتار جو ہے وہ اس کو آپ تسلسل کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے کیسے اس کے اندر جو ہے ایک لازمے سے دوسرا لازمہ سامنے آتا ہے، پھر دوسرا لازمہ سے تیسرا لازمہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ تسلسل کا مفہوم ہے کہ کوئی چیز نہیں ہوتی مگر اس سے پہلے کسی چیز کے وجود کو تسلیم کیا جائے جس کا انحصار اس پر ہو۔ اور تسلسل اردو میں بھی ہم جس کو کہتے ہیں لگاتار کسی چیز کا کسی چیز سے جڑے ہوئے ہونا، کسی چیز کا کسی چیز سے جڑے ہوئے ہونا۔ اور تسلسل 3 اعتبار سے عام طور سے ہوتا ہے، یا تسلسل کی بحث میں یہ 3 چیزیں جو ہے 3 میدانوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے تسلسل کی بحث آتی ہے سب سے پہلی اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق جو تسلسل کا معاملہ ہے اس کے تعلق سے لوگوں کے الگ الگ یا الگ الگ گروہ کے الگ الگ اقوال ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفت، تسلسل کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین جن صفات سے متصف ہے کیا ان صفات سے ماضی میں ہمیشہ سے متصف تھا، اور کیا مستقبل میں
ہمیشہ متصف رہے گا، یعنی مسلسل اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف رہا کیا ہے اور مستقبل میں بھی ہمیشہ مسلسل اس صفت سے متصف رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلا قول اس تعلق سے یہ ہے، پہلا جو مذہب ذکر کیا گیا ہے فرق کا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات کا تسلسل یہ ممتنع ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کا تسلسل مستقبل میں بھی ممتنع ہے اور ماضی کے اندر بھی ممتنع ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی صفات کا تسلسل نہ ماضی میں ہے اور نہ مستقبل کے اندر ہے، یعنی کوئی نہ کوئی پیریڈ آپ کو ماننا پڑے گا جہاں سے اللہ رب العالمین کی اس صفت کا ظہور ہوا، اور کوئی نہ کوئی زمانہ ماننا پڑے گا جہاں اللہ رب العالمین کی وہ صفت اپنی انتہا کو پہنچے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ماضی کے اندر بھی استمرار ثابت نہیں ہے ان صفت کا، تسلسل کا مطلب استمرار۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جو صفتیں ہیں ان صفتوں کا ماضی میں بھی استمرار ثابت نہیں ہے اور مستقبل میں بھی استمرار ثابت نہیں ہے۔ یہ پہلا قول ہے، اور آپ جیسا کہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ جہمیہ کا ہے اور معتزلہ میں سے کچھ لوگوں کا ہے، جیسے ابو حذیل علاف اور کچھ جماعت اور کچھ لوگ ہیں جو اس قول کو کہنے والے ہیں۔ دوسرا قول ہے کہ تسلسل ماضی میں ممتنع ہے لیکن مستقبل کے اندر تسلسل ممتنع نہیں ہے، یعنی ماضی میں اللہ رب العالمین، بلفظ دیگر اللہ رب العالمین ماضی میں اپنی صفات سے برابر لگاتار استمرار کے ساتھ صفتوں سے متصف رہا کیا ہے، البتہ مستقبل میں کوئی ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین ان صفتوں سے متصف رہے، یعنی ماضی کے اندر تسلسل ممتنع ہے اور مستقبل کے اندر تسلسل ممتنع نہیں ہے۔ یہ دوسرا قول ہے، شاید میں نے بیان کرنے میں کچھ غلطی کی۔ دوسرا قول کیا کہتے ہیں یہ کہ ماضی کے اندر استمرار اللہ رب العالمین کی صفات کا یہ ممتنع ہے، البتہ مستقبل میں اللہ رب العالمین کی صفات کا مستمر رہنا یہ ممتنع نہیں ہے، یعنی بلفظ دیگر اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفتیں ہیں ماضی میں کوئی نہ کوئی پیریڈ ایسا ماننا پڑے گا جہاں سے اللہ رب العالمین کی اس صفت کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا، البتہ مستقبل میں یہ مستمر رہنا اس کا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ قول ہے اشاعرہ کا اور ماتریدیہ کا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا ماضی میں تسلسل ممتنع ہے، مستقبل میں اس کا تسلسل ممتنع نہیں ہے۔ تیسرا مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا، اہل حدیثوں کا، اہل اثر کا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا تسلسل ثابت ہے ماضی میں بھی اور ثابت ہے مستقبل میں بھی، یعنی اللہ رب العالمین کی صفات کا جو استمرار ہے وہ ماضی میں بھی ثابت ہے اور مستقبل میں بھی ثابت ہے، یعنی دونوں طرف سے استمرار ثابت ہے، اور اس کو ممتنع کہنا کسی طور پر درست نہیں ہے۔ البتہ ماضی کے اندر خلق سے اس کا تعلق ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس مفہوم میں جس مفہوم میں خلق کو ہم مراد لیتے ہیں، جس کے اندر ان صفات کا استمرار جاری رہا ہو، استمرار رہا ہو۔ الگ الگ اس دنیا، جیسے میں نے کہا کہ یہ عالم ہے، اس طریقے سے اور عوالم اللہ رب العالمین نے پیدا کیے اور سارے جہان، اسی لیے آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ عالمین کے اندر ایک چیز جہاں یہ آتی ہے کہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو عالم کہا جاتا ہے، وہیں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ عوالم کا جو ہے کوئی مخلوق نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے عالم پیدا کیے ہیں۔ تو جو عالم ہم آسمان و زمین کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ اور اس جیسے اور پتہ نہیں کتنے عوالم جو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے، ان عالموں سے اللہ رب العالمین کی صفات کا جو تعلق رہا، ان تعلقات کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، لیکن
وہ صفات ہمیشہ سے مستقبل ماضی کے اندر اس کا تسلسل اور استمرار ثابت ہے۔ یہ ہے سلف کا مسلک۔ آپ دیکھیں یہاں پر کہ اگر منطقی ترتیب کو دیکھا جائے تو ایک قسم اور بن سکتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ ماضی میں تسلسل ہے اور مستقبل میں تسلسل نہیں ہے، لیکن اس تقسیم کو یا اس قسم کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، کسی مذہب کے معروف مذہب کے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ تسلسل کا صفات کے باب میں، جس کو جو ہے متکلمین بہت اچھالتے ہیں اور جس پر بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے تسلسل مخلوقات کے اندر۔ مخلوقات کے اندر استمراریت، اس کے حوالے سے بھی لوگوں کے اندر دو مذہب پائے جاتے ہیں۔ پہلا مذہب ہے کہ ماضی میں تسلسل ہے، ماضی میں تسلسل ہے مخلوقات کا، اور یعنی ماضی میں تسلسل ہے مخلوقات کا یعنی مخلوقات ہمیشہ سے مستمر طور پر یہ ہمیشہ سے رہا کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مخلوقات کے اندر تسلسل کی صفت کے حوالے سے جو قول یہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ قول کسی ذی ہوش آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ جو جانتا ہے کہ یہ دنیا حادث ہے، وہ تسلسل مخلوقات کا کیسے مان سکتا ہے؟ فلاسفہ کے ایک گروہ کے علاوہ کسی کا یہ قول نہیں ہے۔ تمام کے تمام لوگ، یہاں تک کہ خود معتزلہ وغیرہ بھی اس چیز میں سلف کے ساتھ ہیں کہ ماضی میں مخلوقات کے تسلسل کا جو قول فلاسفہ کا ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ پہلا مسلک ہوا کہ مخلوقات کے تسلسل کے حوالے سے پہلا قول یہ ہے کہ ماضی میں مخلوقات کی استمراریت کو ثابت مانا ہے فلاسفہ کے ایک گروہ نے، اور پوری دنیا کے بقیہ جتنے بھی فرق ہیں ان تمام نے اس کا انکار کیا ہے۔ جی، اور یہ فلاسفہ جنہوں نے اس بات کو کہا ہے وہ یعنی زمانے کو، عالم کو قدیم ماننے کے عقیدے پر یہ چیز ان کی اس سے مرتبط ہے، اور ایسے لوگ ملت سے خارج ہیں اور یہ دائرہ اسلام کے اندر باقی ہی نہیں بچے۔ ان لوگوں کی اپنی اصطلاحات ہیں جو افلاک کا عقیدہ رکھتے ہیں، عقل عاشر وغیرہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس قسم کے الفاظ جو آپ نے منطق اور فلسفہ کی کتابوں میں پڑھے ہوں گے، تو یہ لوگ دائرہ اسلام ہی سے خارج ہیں اور یہ عقیدہ اہل اسلام میں سے کسی کا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، خود معتزلہ وغیرہ تک کا عقیدہ اس قسم کا نہیں ہے۔ دوسرا مخلوقات کے اندر تسلسل کے حوالے سے دوسرا مذہب ہے کہ مستقبل کے اندر مخلوقات کا تسلسل یہ ممتنع نہیں ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے، جمہور اہل اسلام کا قول یہ ہے کہ تسلسل مستقبل کے اندر مخلوقات کا یہ ممتنع نہیں ہے۔ اگر جہم کو اور بعض معتزلہ کو چھوڑ دیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی مخلوقات کا تسلسل ممتنع ہے، اور مخلوقات مستقبل میں جا کر کبھی نہ کبھی یا تو عدم محض میں تبدیل ہو جائیں گی یا عدم تاثیر میں تبدیل ہو جائیں گی، یا عدم محض میں یا عدم تاثیر میں۔ یہ جہم اور بعض معتزلہ کا قول ہے، لیکن جمہور کا قول جو ہے، دوسرا قول یہ جمہور کا ہے کہ مستقبل میں مخلوقات کے تسلسل کا امتناع ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ چیز تسلسل اس کا جاری رہ سکتا ہے۔ تیسرا جو تسلسل کے حوالے سے ایک تیسری بحث ذکر کی جاتی ہے کہ تسلسل الاثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلت والمعلول، یہ بھی جو ہے اس کا ایک بہت گہرا جو ہے اثر ہے عقیدہ کی مباحث میں، جس میں جو تسلسل کی بحث میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اثر اور مؤثر، سبب اور مسبب، یعنی سبب اور مسبب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، علت اور معلول کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ بخار ایک علت ہے اور دوا، اس کا جو بخار کی جو دوا ہے، جو پیراسیٹامول یا اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، وہ ذریعہ ہیں اس بخار کو ختم کرنے کی۔ اگر آپ کو زخم لگ گیا، وہ ایک علت ہے، مرہم لگا کر اس کو ختم کیا جاتا ہے، یہ معلول ہے، یا اس کا کیا نام ہے اثر اور مؤثر۔
تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کا تسلسل جو ہے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس سلسلے میں بھی دو اقوال ہیں. پہلا قول جو تعلیل اور علل اور اسباب کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ علت کا معلول پر کوئی اثر نہیں ہے، نہ سبب کا مسبب پر ہے، اور یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے کرنے سے ہوتے ہیں. علت کو وجود اللہ رب العالمین دیتا ہے، وہ علت ہونے کے اعتبار سے اثر انداز نہیں ہوتی. گویا تعلیل کا انکار کرتے ہیں، اور یہ قول ہے اشاعرہ کا، قدریہ کا، ابن حزم کا اور کچھ لوگوں کا. دوسرا قول ہے کہ اسباب اپنے مسببات کو جنم دیتے ہیں اور یہ چیز تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہے. ایسے ہی علت معلول کو وجود بخشتی ہے اور یہ تسلسل جاری رہتا ہے. لیکن یہ اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے سے ہے. یعنی یہ دوائیں جو اثر ڈالتی ہیں وہ اپنے آپ نہیں اثر ڈالتی. جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں، وہ لوگ بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ چیز اپنے آپ میں مؤثر ہے. وہ تاثیر ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں. علت اور معلول کا معاملہ ہو یا سبب اور مسبب کا معاملہ ہو یا پھر اثر اور مؤثر کا معاملہ ہو، یہ اللہ رب العالمین ہی کا اثر ہے. آگ کے اندر اللہ رب العالمین نے جلانے کی صفت رکھی، پانی کے اندر اللہ رب العالمین نے پیاس بجھانے کی صفت رکھی. تو علت، معلول، سبب، مسبب یہ سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور اللہ کے اثر ڈالنے ہی سے اثر ہوتی ہے، اس میں اثر پیدا ہوتا ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اسباب ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، اسباب کی تاثیر کا مکمل انکار کر دیا جائے. یہ چیز کسی طور پر درست نہیں ہے. اسباب جو اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان اسباب کے ذریعے سے ان چیزوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. یہ تسلسل کے بحث کا خلاصہ ہے، اور اس تسلسل کے مسئلے کو حقیقت یہ ہے کہ عقیدے کے مشکل اور دشوار ترین مسائل میں شمار کیا جاتا ہے. اور میں نہیں چاہوں گا کہ اس کو بہت زیادہ اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے، لیکن اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ظاہر سی بات ہے مخلوقات میں سے بعض وہ ہیں جو مستقبل میں منقطع نہیں ہوں گی. جیسے جنت کا ہی معاملہ ہے، جہنم کا معاملہ ہے، یہ فنا نہیں ہوں گی. تو اس طریقے سے اس کی آپ جب تطبیق کریں گے تو بہت ساری چیزوں پر اس کی تطبیق ہوگی. اس کا یہ موقع ابھی نہیں ہے ذکر کرنے کا. چوتھا مسئلہ آج کی گفتگو میں یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے اس کے اندر کہ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا. یہ آخری ٹکڑا ہے آج کے درس کا، جس پر ہم ذرا سا توقف اختیار کریں گے کہ اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے. ازلیاً کا مطلب جس کا ماضی میں کبھی کوئی انقطاع نہیں رہا، استمراریت اور تسلسل جس کا ہمیشہ برقرار رہا، ہمیشہ سے اللہ رب العالمین اپنی صفات سے متصف رہا کیا ہے. اور ایسے ہی اللہ رب العالمین مستقبل میں بھی ہمیشہ اپنی صفات سے متصف رہے گا. یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے کانا بصفاتہ کہا ہے، کانا بصفاتہ، اور یہ با بہت جلیل القدر ہے. عام طور پر معتزلہ اور جو اہل بدعت ہیں وہ اللہ رب العالمین کی صفات کے لیے اس طرح کے حرف کا استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کانا وصفاتہ، کانا وصفاتہ. اللہ یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں اللہ وصفتہ، اللہ وعلمہ، اللہ وحیاتہ مثال کے طور پر. تو واو کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صفات الگ وجود رکھتی ہیں اور ذات کا وجود الگ ہے. یہ متکلمین کا ایک بہت معرکۃ العارہ مسئلہ ہے. اور آپ لوگوں میں سے جس نے بھی امام ابن ابی العز کو پڑھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر اسم اور مسمہ پر گفتگو کی ہے کہ اسم عین مسمہ ہے یا غیر مسمہ ہے. اسی طریقے سے صفت عین ذات ہے یا غیر ذات ہے. تو وہ ساری بحثیں اسی تعبیر سے جڑی ہوئی ہیں جو امام طحاوی نے جس کی طرف اشارہ کیا. تو وہ لوگ چونکہ صفات کو اللہ رب العالمین کی ذات سے ماورا ایک چیز سمجھتے ہیں، اس لیے وہ
واو کا استعمال کرتے ہیں، با کا استعمال نہیں کرتے، جبکہ با کا استعمال یہ مصاحبت کو دکھلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اور اپنی صفات کے ساتھ، یعنی مصاحبت کا مطلب ساتھ، تو وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ ازلیًا، ترجمہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ جیسے ہمیشہ سے ہے، كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، ایسے اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ مستقبل میں ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ با کی تعبیر بہت زبردست ہے، اور یہاں پر شارحین نے اس چیز پر امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس صنیع کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ معتزلہ وغیرہ کے عقیدے کے خلاف انہوں نے واو کے بجائے با کا استعمال یہاں پر کیا ہے، اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ صفت موصوف سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ معتزلہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صفت موصوف کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ بھی ایک کیا نام ہے علم کلام کا مسئلہ ہے، اور اس پر گفتگو میں نہیں مناسب سمجھتا کہ اس پر زیادہ طول دیا جائے۔ تو یہ استعمال گویا اہل سنت والجماعت کا جو استعمال ہے وہ تعبیر انہوں نے استعمال کی ہے۔ آخری ٹکڑا ہے کہ ذالک بانہ علی کل شیء قدیر وکل شیء الیہ فقیر وکل امر علیہ یسیر لا یحتاج الی شیء لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہاں پر ذالکہ کا اشارہ اس سے پہلے کی جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، مخلوقات کو پیدا کرنا، ان کو فنا کرنا، ان کو روزی دینا وغیرہ وغیرہ، جتنی چیزیں کہی ہیں، کہا کہ اللہ رب العالمین ان میں سے ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کل اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، اور مخلوقات سب کے سب اس کی محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر البتہ ہر چیز پر قادر ہے پر تھوڑی سی گفتگو شارحین نے کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین جو چاہے اس پر بھی قادر ہے، اور جو اس کی مشیت ہو اس پر بھی قادر ہے، اور جس کی مشیت نہ ہو اس پر بھی قادر ہے، یا اللہ رب العالمین صرف اس پر قادر ہے جو اللہ رب العالمین کی مشیت ہو؟ اس مسئلے کو لے کر اس میں بھی جو ہے اہل سنت والجماعت کا دیگر باطل فرقوں یا اہل بدعت کے فرقوں کے ساتھ اختلاف ہے۔ اشاعرہ ماتریدیہ جو ہے اس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قادر ہے ہر چیز پر، یعنی ہر اس چیز پر جس پر اس کی مشیت ہو۔ گویا مشیت کے دائرے میں اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، جو اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو اس پر اللہ رب العالمین قادر نہیں ہے۔ یہ اشاعرہ ماتریدیہ کا، اہل بدعت کا یہ جو ہے عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہر چیز سے متعلق ہے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہو اس کے بارے میں، یا اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین، اس کی دلیل کیا ہے؟ جو اہل سنت والجماعت کا، جو سلف کا یا اہل حدیثوں کا مسلک ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی قدرت ہر اس چیز سے متعلق ہے جو شے ہے، چاہے وہ مشیت کے دائرے میں ہو یا مشیت کے دائرے سے خارج ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور فرمایا وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور فرمایا وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس جیسی جتنی آیات ہیں اس میں قدرت کا تعلق کل شیء سے جوڑا گیا ہے، اور اس کل شیء کے دائرے میں وہ تمام چیزیں بھی آتی ہیں جو اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اور وہ تمام چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ رب العالمین کی مشیت میں داخل نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا تعلق مشیت والی چیزوں سے بھی ہے، اور مشیت سے خارج والی چیزوں سے بھی اللہ کی مشیت کا تعلق ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا، اہل حدیثوں کا قول ہے۔ جبکہ اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ کا جو قول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے جس پر اللہ کی مشیت ہو، جو مشیت نہ ہو اس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ابلیس کو پیدا ہی نہ کرتا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، غیر قادر ہے، غیر قادر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ گویا وہ مشیت کے دائرے سے خارج ہے۔
جب مشیت کے دائرے سے خارج ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اور اسی لیے ایک مشہور قول ذکر کیا جاتا ہے جس کو بہت سارے سلفی لوگ بھی بہت جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ لیس فی الامکان ابدع مما کان، کہ امکان ہی نہیں ہے اس چیز سے بہتر بنانے کا جو چیز جیسے ظہور میں آ گئی۔ اس زمانے کے اندر لوگ اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، جبکہ یہ معتزلہ کے اقوال میں سے یہ ایک قول ہے۔ پہلی بات اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت کہ جو چیزیں اللہ کی مشیت میں نہیں ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے دائرے قدرت کے اندر ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کے دائرے میں آتی ہیں، گرچہ اللہ کی مشیت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ جتنی آیتیں ذکر کی گئی ابھی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وغیرہ، جس میں کل شیء قدیر کا ذکر کیا گیا، وہ تمام آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، خواہ اس کی مشیت اس دائرے مشیت ہو یا نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوسری دلیل جو اور زیادہ واضح کر کے اس چیز کو بتلاتی ہے سلف کے مسلک کو، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی سورہ انعام کی 65 نمبر کی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر کی جانب سے تمہارے پیر کے نیچے سے عذاب بھیج دے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا پھر اللہ رب العالمین تم لوگوں کو آپس میں لڑا کر کے ایک دوسرے سے اذیتوں کو چکھائے اللہ رب العالمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو آپ نے پڑھا تو آپ نے فرمایا اعوذ بوجہک، جب آپ نے پڑھا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہک، اے بار الہ جو ہے ہم تیرے کیا نام ہے چہرے کے وسیلے سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس بات سے، یعنی کہ ہمارے اوپر عذاب ہمارے اوپر سے آ جائے۔ پھر جب تلاوت کیا او من تحت ارجلکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہک، اے بار الہ تیرے چہرے کے وسیلے سے، تیرے وجہ کے وسیلے سے میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے۔ کس چیز سے؟ کہ ہم تباہ کر دیے جائیں اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی زلزلہ برپا کر دیا جائے اور پوری کی پوری امت کو تباہ کر دیا جائے اور یکبارگی سب کا جو ہے نام و نشان مٹا دیا جائے۔ پھر جب تیسری بات آپ نے جب تلاوت آپ نے سنی او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، آپ نے فرمایا ھذی اہون، یہ آسان ہے، یہ برداشت کیا جا سکتا ہے اگر اللہ رب العالمین کی مشیت ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر اوپر سے عذاب بھیجنا اللہ کی مشیت نہیں ہے، ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجنا یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ یکبارگی ان کو ہلاک کر دے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے تیسری چیز کو پورا کیا، اور وہ کیا؟ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین، یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی مشیت نہیں ہوئی کہ اوپر سے عذاب ڈال کر کے ان کو ہلاک کر دے، نیچے سے عذاب دے کر کے مبتلا کر کے ان کو ہلاک کر دے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت اس مشیت نہ ہونے والے کام سے متعلق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آیت کہتی ہے قل هو القادر، یعنی اللہ رب العالمین قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے دائرے میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کا کرنا اللہ کی مشیت میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ قدرت اس پر رکھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، مشیت نہیں ہے اس کی، یہ نہیں کرے گا، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ اگر کرنا چاہے تو اس کی قدرت کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ تو یہ سلف کا عقیدہ ہے، اور یہ بہت کل شیء قدیر کے دائرے میں اس بحث کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر بعض روایات ایسی آئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ معتزلہ وغیرہ کا جو مفہوم ہے اس مضمون کی ترجمانی ہوتی ہے۔ جیسے ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ علی ما یشاء قادر، اللہ تعالیٰ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ ایسی ایک روایت میں ہے، یہ بخاری اور ترمذی کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت امام مسلم کی ہے کہ انی علی ما اشاء قادر، کہ میں جو چاہوں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو اس روایت کو پیش کر کے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت
مشیت کے دائرے میں محصور ہے، حاشا وکلا۔ یہاں اللہ رب العالمین بس یہاں پر اس روایت کا یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو چاہ لے اس پر وہ قادر ہے، کوئی اس کی قدرت کی نفی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو نہ چاہے، جو نہ اللہ کی مشیت ہو، اس پر اللہ رب العالمین قادر ہے یا نہیں قادر ہے، اس سے یہاں پر کوئی گفتگو ہی نہیں کی گئی ہے، کوئی اس سے یہاں پر کوئی تعرض ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ دونوں روایتیں اس مضمون کو ثابت نہیں کر سکتی جس کو اہل بدعت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے درس میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا کچھ خشک باتیں آپ کے لیے شاید رہی ہوں، لیکن اب کیا کیا جائے کہ تحاویہ کے متن کو ہمیں پڑھنا ہے، اور متن کے اندر وارد جتنے بھی جملے ہیں ان پر کچھ نہ کچھ گفتگو کرنا یہ کیا نام ہے، ہماری مجبوری ہے۔ بہرحال آج جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف کے فہم کے مطابق ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل کا ہمارے اندر حوصلہ پیدا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ اب جو 7 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، اس میں سوال و جواب کا جو اگر کوئی ہو تو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ اس میں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ آپ تمام لوگ اپنی اپنی حاضری آپ لوگوں نے امید ہے کہ بھر لی ہوگی، حاضری میں سستی نہ کریں، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر پھر آگے ہم اندازہ لگائیں گے کہ کتنے لوگ شمولیت اختیار کرتے تھے برنامج کے اندر، اور اسی حساب سے پھر آگے انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا اس کو دیکھا جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی ابو عادل سراجی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت ہیں شیخ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جیسے شیخ آپ نے صفات کے باب میں 3 فرق کا ذکر کیا اور 3 الگ الگ اقوال ذکر کیے، اور اس میں آپ نے اہل السنہ والجماعہ کے منہج کو یہ واضح کیا کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے خالق ہے اور ہمیشہ سے وہ تخلیق کرتا رہا ہے اور ہمیشہ سے اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے رہے، ہمیشہ سے اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے رہے۔ تو شیخ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عقیدہ قدم العالم سے جا کے مل رہا ہے کہ اس کے اثرات ہمیشہ سے ظاہر ہو رہے ہیں؟ سوال ہو گیا آپ کا؟ جی شیخ میرا سوال ہو گیا۔ اصل میں انہی چیزوں سے میں بچنا چاہ رہا تھا، لیکن لگتا ہے کہ آپ کھینچ کر کے ہی رہیں گے۔ یہ مسئلہ ہے ذرا سا پیچیدہ ہے کہ یہاں قدم عالم کا مسئلہ ہے یا قدم نوعی اس کو کہا ہے، سلف محققین سلف نے قدم نوعی کہا ہے، قدم نوعی کی تعبیر استعمال کی ہے اس کے لیے۔ تو یہ قدم نوعی ہے، اور یہ ماننا ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی ذات میں نقص لازم آئے گا، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ تعطل کا ماننا لازم آئے گا۔ جی تو اس وجہ سے اس کو جو ہے محققین اہل سلف محققین سلف نے اس قضیے کو ذکر کیا ہے، اور کیا نام ہے اس حوالے سے یہی بات کہی ہے کہ قدم نوعی کا جو ہے اس سے کیا نام ہے یہ قول قدم ہے اس کے اندر، لیکن یہ نوعی ہے، مطلق قدامت کا جو مفہوم ہے وہ نہیں ہے۔ جی
चेक कह रहा हूँ, माजरत चाहूंगा कि मतलब दर्स में मसरूफियत की वजह से हाजिरी का लिंक भर नहीं पाया, अच्छा, तो अगर दोबारा दे देंगे तो मेहरबानी होगी शेख जी। और खुला हुआ है अभी, भर दीजिए उसको जो है आप, अभी फिलहाल खुला हुआ है। शेख अब फिलहाल खुला हुआ। शेख एक सवाल था, जी जी, सवाल ये शेख कि आपने ये कहा तसलसल के अक़वाल में जी, आपने ये कहा कि शेख जिस तरह की अल्लाह ताला की सिफात कदीम माज़ाला बिसिफातिही कदीमन, इस कौल की तफसीर में, तो शेख क्या अल्लाह ताला की सिफात इख्तियारिया भी कदीम है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी भी सिफ़ात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी भी सिफ़ात हैं, उसके बारे में जो है किसी के बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ हमेशा से नहीं रही हैं। जी, क़दम के हवाले से जो मैंने बात कही थी वो शायद आपने उसको गौर किया हो। देखिए, एक जो मुहक़्क़िक़ हैं शारिह, वो कहते हैं कि वहादा माक़ील इन्नहु युसम्मा बिक़िदम जिन्सिल मख़लूक़ात औ मा युसम्मा बिल नौई लिल मखलूक़ात। तो ये चीज़ जो है क़दम के हवाले से इस चीज़ को जहन में रखना ज़रूरी है कि क़दम बेक़दम जिन्सिल मखलूक़ात, बेक़दम जिन्सिल मखलूक़ात, और जिन्स जानते हैं आप कि ये मज़मून होता है, ज़हनी मज़मून होता है, या क़दम नौई लिल मखलूक़ात। तो इस पर महमूल किया है मुहक़्क़िक़ीन सलफ़ ने इस चीज़ को। जी शेख मेरा सवाल दूसरा है शेख जी, जैसे हमारा ये मनहज है कि अल्लाह ताला की सिफात के बहुत सारे अनवा हैं, उन्हीं में से सिफात ज़ातिया है और सिफात की एक नौ है सिफात इख्तियारिया। मैं समझ गया, मैंने जो बातें कही हैं मैंने सवाल आपका सुन लिया। सिफात इख्तियारिया मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो भी सिफात हैं, एक चीज़ है कि कुछ सिफतें हैं ऐसी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ हमेशा से जुड़ी हुई, हमेशा जो है वो मुत्तसिफ रहता है, और बाज़ सिफात हैं जो इख्तियारी हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब मशीयत होती है तब उसका असर ज़ाहिर होता है, लेकिन वो सिफात अपनी असल के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा से उससे मुत्तसिफ है। जैसे इस्तिवा से शेख हमेशा से अल्लाह ताला मुत्तसिफ है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल इस्तिवा तो अल्लाह हमेशा से अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मस्तवा का मतलब क्या हुआ इससे? सिफात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सिफात से हमेशा से मुत्तसिफ। अब नुज़ूल का मसला है सिफात फ़ेलिया के अंदर, मिसाल के तौर पर सिफा इस्तिवा का मसला है, नुज़ूल का मसला है, तो जाहिर सी बात है कि ये सब ये जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिवा फरमाता है या जब अल्लाह रब्बुल आलमीन नुज़ूल फरमाता है बिलफ़ेल, उस वक्त ही क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन सिफत से मुत्तसिफ होता है, उसके अलावा में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तवी नहीं है। ये सब सबसे पहली बात तो ये कि ये सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बतौर इस्म साबित नहीं है। इस चीज़ को आप पहले नोट करें कि ये बतौर इस्म अल्लाह के लिए साबित नहीं है कि उस पर झगड़ा किया जाए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन नुज़ूल इख्तियार फरमाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाजिल तो नहीं कहा जाएगा ना। इसके लिए कवायद बयान किए गए हैं शुरू ही में ज़वाबित कि ये जो सिफात हैं इनका मामला जो फ़ेल के साथ जिक्र की गई हैं उनको फ़ेल के साथ जिक्र किया जाएगा, लेकिन बहरहाल ये तमाम की तमाम सिफतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ चार्ज खत्म होने वाला, सही कर रहे हो, लाओ उसको लगा दें, हटिए तो बंद कर दिया। ठीक है मशाइख, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे। आज का दर्स इसी पर उसका अख्तिताम किया जाता है, और चूँकि ज़ूम बंद हो चुका है और अब दोबारा उसको जो है ज्वाइन करना ये मुनासिब नहीं है, वक्त ज़्यादा हो चुका है, आज का दर्स इसी पर ख़त्म किया जाता है। फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले दर्स में, और तमाम अहबाब और अपने मशाइख से और अपने अज़ीज़ान से दरख्वास्त है कि मुताला करके शामिल हुआ करें ताकि उससे खातिर खा इस्तिफ़ादा हो दर्स से। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को
زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے اور سلف کے عقیدے پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارا جب تک زندہ رکھے، ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو صحابہ کرام اور سلف کے عقیدے پر ہو، اور ہمارا حشر اللہ رب العالمین نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے۔ ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔